حضرت گرامی، ماشاءاللہ جلسے کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو چکا ہے۔ حضرت گرامی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت فرما رہے ہیں جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور کے ناظم اعلیٰ فخر شیراز ہند حضرت مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی، ناظم جامع حسینیہ لال دروازہ جونپور۔ اور آج کی اس پروگرام میں جو علماء کرام تشریف لا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے استاد محترم مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی قاسمی، استاد حدیث جامع حسینیہ لال دروازہ جونپور، اور ہمارے جو دوسرے مقرر ہیں مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا عبداللہ انور صاحب حسینی، متعلم جامع حسینیہ لال دروازہ جونپور۔ میں سب سے پہلے مولانا کے تقریر سے قبل میں سب سے پہلے آواز دینا چاہتا ہوں اپنے ہی رفیق درس، رفیق محترم حضرت مولانا عبداللہ انور صاحب حسینی دامت برکاتہم سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ مائک پہ حضرت مولانا عبداللہ انور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے مشفق و مربی اساتذہ عظام، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کی، اور انہی میں سے اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سے سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضرات انبیاء کرام کو بنایا، اور انبیاء میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے دلارا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، لیکن جب اللہ نے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ اعلان کر دیا یہ آخری نبی ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس روئے زمین کو بنانے کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین کے دماغوں میں یہ بات آئی، اللہ رب العالمین نے یہ سوچا کہ ہمیں انسانوں کے لیے، ہمیں اشرف المخلوقات کے لیے زمین بچھانا پڑے گا، زمین بنانی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے زمین کو فرشتوں سے نہیں بنوایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، اتنی اچھی خاصی لمبی چوڑی زمین تیار ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ آسمان کی طرف کیا، بغیر کھمبے کا اتنا لمبا
لمبا اور چوڑا آسمان بغیر کھمبے کا تیار ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین نے جب یہ سوچا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے جب یہ کہا مجھے ایک انسان بنانا ہے، مجھے اشرف المخلوقات بنانا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے نہیں کہا آپ حضرت انسان کو بنائیے. لیکن اللہ رب العالمین نے اشارہ بھی نہیں کیا. اگر اللہ رب العالمین اشارہ کر دیتے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا تیار ہو جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اللہ نے اس روئے زمین کے اندر ایک چیز نہیں، دو چیز نہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں پیدا کی ہے، اور انہی میں سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا ہے، اور انسانوں میں سے سب سے افضل صحابہ کرام کو بنایا ہے، صحابہ میں سے سب سے افضل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا، اے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اخلاق بتا دیجئے. تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کا مجموعہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے. آپ اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے ٹھہرے، کپڑے دھو کر سکھائے اور سب کے سب آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت کے اوپر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ دشمن کہتا ہے اے محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اے محمد اس تلوار سے تیری گردن کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مجھے حضرت علی بچائیں گے، مجھے حضرت ابو بکر صدیق بچائیں گے، مجھے حضرت حسن حضرت حسین بچائیں گے، مجھے میری بیوی حضرت عائشہ بچائیں گی. ہر کسی کا نام اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ رب العالمین بچائیں گے، اب مجھے اللہ بچائے گا، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچائے گا. آپ کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا، اور جب کانپنے لگا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے، اور آپ تلوار اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دشمن بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا کہ اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں. تو آپ نے اسے قتل نہیں کیا، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، آپ نے اس کی گردنیں کو نہیں اڑایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی اذیتیں دی گئی، پھر بھی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، قدرت خداوندی نے آج کے اس پرفتن دور میں شیدائیہ نے لات و عزا کو گامزن کرنے کے لیے، وحشت بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ المکرمہ کے اندر طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کے دن اپنے تمام کے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدا کفر و قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے. لات و منات عزا منہ کے بل گر پڑے. گلدار ہستی میں ایک عجیب سی رونق پیدا ہو گئی ہے. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے.
میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و حد کی خوشی نہ رہی جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا تو فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، اس لخت جگر کو دیکھ کر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا مربی ہوں، سب کچھ ہوں میں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ سیر و تفریح کو دل چاہے تو میں معراج پہ بلا لوں گا، اگر یہ بچہ کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اتنی دیر میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا زبان پر قابو ہے، نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا، سبحان اللہ، اے آمنہ اس نام کو اور اس نام جیسا بچہ پورے جزیرت العرب میں موجود نہیں ہوگا۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے، پورے جزیرت العرب میں اس نام اور اس نام جیسا بچہ موجود نہیں ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرت العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس کے اندر فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر